السلام علیکم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہوں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ اسلام آباد آ جائیں گے پھر وہ کیسا منظر ہوگا؟ جی ہاں دوستو، ان کا ایئر فورس ون جب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوگا تو سیکورٹی کے ایسے انتظامات ہوں گے شاید جو کہ پہلے کبھی نہیں کیے گئے ہو۔ ایئر فورس ون اڑتا ہوا وائٹ ہاؤس منظر، جیسا کہ ایئر فورس ون بھی نیچے زمین میں بھی وائٹ ہاؤس دکھتا ہے، اسی طرح جب اڑے گا جس جہاز میں آئے گا وہ بھی ایئر فورس ون وائٹ ہاؤس کہلائے گا، اوپر ہوا میں بھی وائٹ ہاؤس نظر آتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اسی طرح بوئنگ VC-25A کے اندرونی منظر، یہ صرف ایک جہاز نہیں بلکہ ایک جدید ترین قلعہ ہے۔ اس کے اندر 3 منزلیں اور 4000 اسکوائر فٹ کی جگہ ہے۔ اس میں صدر کے لیے ایک مخصوص صدارتی سوٹ، ایک کانفرنس روم اور یہاں تک کہ ایک مکمل ویڈیو روم میں بھی موجود ہے جہاں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سرجری تک کی جا سکتی ہے، اور یہ ایٹمی دھماکے کے لہر کو بھی برداشت کر سکتا ہے۔ خاص بات، اس جہاز میں فضا میں ہی ایندھن بھرنے کی صلاحیت ہے، یعنی یہ مہینوں تک زمین پر اترے بغیر اڑ سکتا ہے۔ وہاں پہ اس کے ایسی صلاحیت موجود ہے جو ہوا میں مہینوں تک پہنچ سکتا ہے، رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی اور فورسز کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ٹرمپ کے ساتھ ان کی اپنی بلٹ پروف گاڑیاں دی بیسٹ بھی آئیں گے۔ اسلام آباد کی سیکورٹی کے لیے ہزاروں اہلکار تعینات ہوں گے اور فضا میں جٹ طیارے پیرا دیں گے۔ جی ہاں دوستو، طیارے کا رن وے پر اترنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، ٹرمپ کا یہ دورہ پاکستان کی سیاسی اور عالمی تعلقات کے لیے کتنا اہم ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جی ہاں دوستو، ایئر فورس ون کی اندرونی راز، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، آگے ہم جائیں گے اندرونی راز کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں اس طیارے کے $3.2 بلین کی سیکورٹی فیچرز بتائے گئے ہیں، سوچ سی بھی برتر ہے۔ منظر نمبر 3، فضا میں ایندھن بھرنے کا منظر۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فضا میں وہ مہینوں تک رہ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس جہاز کے سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مڈ ریفلنگ ایئر سسٹم بھی ہے، یعنی یہ جہاز فضا میں اڑتے ہوئے دوسرے جہاز سے ایندھن فیول لے سکتا ہے۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی عالمی بحران یا جنگ کی صورت میں یہ جہاز مہینوں تک زمین پر اترے بغیر فضا میں رہ سکتی ہے۔ سیکورٹی کے لحاظ سے یہ دنیا کا محفوظ ترین طیارہ ہے۔ اس کے باڈی اور کھڑکیاں اتنی مضبوط ہیں کہ ایٹمی دھماکے، نیوکلیر بلاسٹ کی لہر کو بھی برداشت کر سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس میں خاص چیمبرز لگے ہیں جو دشمن کی میزائلوں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کو آگے بتائیں گے ان کے حقیقت کے بارے میں۔ ٹرمپ جب اسلام آباد آئے گا تو ان کے ساتھ ان کی اپنی فورسز اور وہ تمام جدید ترین ٹیکنالوجیاں ہوں گے جو اس دور کو تاریخی بنا دے گی۔ جی ہاں، جو کہ ایک عام دن ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں بھی یہی ٹیکنالوجیاں ہے؟ کمنٹ میں بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ وہ دن کیسا ہوگا جب ٹرمپ یہاں پہ آئے گا پاکستان میں، اور پاکستان کے لیے کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ اور پاکستان کی ترقی کے بارے میں آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا پاکستان کے لیے اچھا ہے، ترقی ہو سکتا ہے اس کا یا نہیں جب آئے گا ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کرنے کے لیے ایران سے۔ اور اس کے علاوہ مزید آپ لوگوں کو بتاؤں، مواصلاتی مرکز، اس جہاز میں 80 سے زیادہ فون لائنز اور جدید ترین انٹرنیٹ ہے۔ صدر فضا سے ہی پورے دنیا کو کمانڈ کر سکتی ہے۔ 2 کچن، اس میں ایک وقت میں 100 لوگوں کا کھانا تیار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف ایک ہی کچن میں، بلکہ یہاں پہ 2 کچن ہے۔ الیکٹرانک شیلڈ، یہ جہاز کسی بھی الیکٹرانک حملے EMP سے محفوظ ہیں، یعنی اس کا کمپیوٹر سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تھا آج کے کچھ نالج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹرمپ کے جہاز، رن وے اور وائٹ ہاؤس وغیرہ کے بارے میں۔ تو آپ لوگ مجھے بتائیں کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، اور مزید یہ بھی مجھے بتائیں کہ جب اسلام آباد ٹرمپ آئے گا تو مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں، اور ایران کا معاہدہ ہو جائے گا یا نہیں۔ اگر ہو جائے گا تو ایران کی کرنسی کہاں تک پہنچ جائے گا، اس یہ بھی آپ نے سوچنا ہے، اور آگے اس کرنسی کے بھی بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ کیا یہ کرنسی بائی کرنا چاہیے، یعنی رسک ہے اس میں۔ میرے حساب سے رسک تو ہے لیکن چانسز ہے 100% کہ
معاہدہ ہو بھی جائے اور چانسز ہے کہ معاہدہ نہ ہو جائے. ابھی دیکھتے ہیں آگے تاریخ کیا دیکھتا ہے. تاریخ کو بہت سارے ایسے بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے کبھی کبھار کہ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر. جیسا کہ پہلے افغانستان کا جو پیسہ تھا بہت ہی گرا ہوا تھا. پارسلوں کے حساب سے ہم لے جاتے تھے, ایک ہی روٹی ہمیں مل جاتا تھا. تو یہاں پہ ابھی ایران اسی طرح ہے. تو ابھی افغانستان کا جو پیسے ہے, کرنسی ہے, وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے, پاکستان سے بھی اوپر. تو یہ ایران کا آج کا جو پیسہ ہے وہ آنے والے وقت میں کیسا ہو سکتا ہے, یہ تقدیر کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. جس کی لک لگ جائے اس کا ہی بلا ہو جائے گا, اور جس کی لک نہ لگ جائے بس وہ ہی زمین میں گرے گا. آگے دیکھتے ہیں, آپ لوگ بھی سوچیں اس کرنسی کے بارے میں. کچھ نہ کچھ اگر ہو سکتا ہے. ویسے ایڈوائزر ہے آپ لوگوں کو, رسک تو ہے, ویسے آپ لوگوں کا اپنا مرضی ہے. میرے حساب سے کچھ نہ کچھ, زیادہ نہ ہو, کم از کم پاکستانی روپے کے 500 روپے 1000 روپے کا لینا چاہیے, تاکہ کم از کم اس پچھتاوے سے ہم بچ سکے کہ کل کے دن کیوں ہم نے ایرانی کرنسی نہیں لیا تھا. اور یہ بھی کنفرم نہیں کہ اوپر جائے گا, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی نیچے گر جائے, ہمارے پیسے ڈوب جائیں. تو زیادہ انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل اس میں دخل اندازی نہ ہو, وہ بھی نہ ہو, مطلب 1 روپے بھی انویسٹ نہ کیا ہو, یہ بھی نہ ہو. کم از کم کچھ نہ کچھ انویسٹ 500 100 200 روپے 1000 روپے 2000 روپے ہونا چاہیے, تاکہ کبھی یہ 500 1000 روپے چلے بھی جائیں ہمیں کوئی افسوس نہ ہو. اور یہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی طرح اس کا بھی کرنسی ہو جائے.